الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ مصلیان اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس کا خلاصہ سورۃ الکہف کا ہوگا۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت ساری فضیلتیں ان کے پڑھنے میں، ان کی تلاوت کرنے میں ہے۔ جیسا کہ کہف کہتے ہیں غار کے معنی، کہف کے معنی غار کے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے، جس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الکہف پڑ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا یا یاد کرے گا، وہ جو ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہ جائے گا۔ یعنی سورۃ الکہف کی آخری 10 آیت اور لاسٹ کے 10 آیت یاد کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اس سورہ کو جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ان کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ تو پتہ ہی چلا کہ اس سورہ کی فضیلت بہت ہے، اس لیے اس سورہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر ایک مرتبہ یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیز کے بارے میں پوچھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بعد میں میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد لگ بھگ 15 دن تک فرشتہ جو ہے جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد جب آئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین جو تھے ان کو ایمان کی طرف یا دعوت کی طرف بلانے کے لیے شدید خواہش تھی تاکہ وہ کفار مشرک جو ہے ایمان لے آئے، لیکن اس قدر جو ہے اللہ کے نبی پریشان حال تھے، ان کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے گویا کہ جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان حال ہوئے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسے رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ غم زدہ ہو کر کے کہ آپ اپنی جانوں کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی اور کہا کہ اتنا زیادہ پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اللہ جسے ایمان کی ہدایت دے وہ ایمان لائے گا، نہیں تو پھر دوسرا نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا کچھ نوجوانوں کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، جنہوں نے توحید کی طرف پلٹ گئے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا، سردار کا مقابلہ کیا، بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا۔ گویا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر چکا تھا، ان کے دل کے اندر ایمان بیٹھ چکا تھا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
وحی لنا من امرنا رشدا. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیں جو ہے ہمارے راستے کو، ایمان والے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمارے اوپر رحمت عطا فرما. تو ان لوگوں نے ایمان کے اوپر جم گئے تھے، اور جب دشمن یعنی بادشاہ نے ان کو دھمکی دی تو ان لوگوں نے بستی کو چھوڑ کر کے ایک غار میں جا کر کے پناہ لی اور کئی دن تک اس غار کے اندر رہا، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا. اس کے بعد مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ لگ بھگ ان لوگوں نے 950 سال تک جو ہے اس غار کے اندر چھپے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا. گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ، اور وہ کروٹ لے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدل رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، ایک ہی طرح نہیں سویا تھا. تو جب وہ لوگ غار سے نکل کر کے آئے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کچھ پیسہ وغیرہ ان کے پاس تھا، سکہ وغیرہ تھا. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ پیسہ لے کر کے جاؤ اور پھر کھانا لے کر کے آؤ. جب لے کر کے گئے تو دیکھا، دکاندار تعجب ہوئے، یہ پیسہ تو بند ہونے کا بہت دن ہو گیا ہے. تو پھر وہاں سے پھر بادشاہ سے ان لوگوں کا ٹکراؤ ہوا اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے ایمان کا ثبوت دیا. تو اس آیت کریمہ کے اندر یا اس واقعہ کے اندر نوجوانوں کو خاص کر کے دین کی، ایمان کی اور ایمان کے اوپر رہنے کی جو ہے تلقین کرتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور نوجوان کس طریقے سے جو ہے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے. اسی طریقے سے 2 آدمیوں کی مثال اور ان کی ناشکری کا انجام کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ 2 آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بے شمار مال و دولت دیا تھا، بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کو برباد کر دیا اور ان کے مال کو نیست نابود کر دیا اور ہلاک کر دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنائیے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. گویا کہ ان کو جو ہے مال کی اور اسی طریقے سے باغوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اسی طریقے سے اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتوں یعنی جو ابلیس تھا ان کا مختصر قصہ بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے اور جن ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر سے نکال دیا تھا اور ان کو دھتکار دیا تھا اور کہا تھا کہ تو جو ہے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طریقے سے اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ کو ذکر کیا ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کو ذکر کیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے آ کر پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اس وقت نبی تھے
اور نبی ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ان کی ناپسند ہوئی اور کہا کہ نہیں موسیٰ تو اس سے بھی بڑا عالم ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور مچھلی لے کر کے جاؤ, جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی تو وہاں تمہاری ملاقات ان سے ہوگی. انہوں نے ویسا ہی کیا. ان کے جو دربار تھا ان کا غلام کو لے کر کے نکلے اور جاتے جاتے راستے میں ان کی مچھلی گم ہو گئی. ایک درخت کے نیچے انہوں نے ٹھہرا اور غلام سے کہا کہ لاؤ مچھلی لاؤ, کھائیں گے, بھوک لگی ہے. جب مچھلی دیکھا تو مچھلی غائب ہے. تو پھر انہوں نے اس کا پیچھا کیا, جاتے جاتے جو ہے دیکھا کہ مچھلی جو ہے سمندر کے سوراخ میں چلی گئی ہے. وہاں پر جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور دونوں سے بات چیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو صبر نہیں کر سکتا, میرے پاس جو علم ہے تو دیکھ کر کے اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام چلتے ہیں اور ایک سمندر پار کرتے ہیں, ایک دریا پار کرتے ہیں. تو دریا پار کرنے کے بعد وہ جو کشتی تھی وہ دو غلام کی تھی, دو غلام چھوٹا بچہ کی کشتی تھی. وہ جب کشتی دریا پار کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیا کام کیا, یہ دو چھوٹا چھوٹا بچہ اسی کے ذریعے سے روزی کما کر کے کھاتے ہیں اور آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تو میرے علم پر صبر نہیں کر سکتا. انہوں نے پھر معذرت مانگی اور کہا کہ اب کے بعد میں سوال نہیں کروں گا. پھر آگے چلتے ہیں, جا کر کے دو بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں. دو بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان دو بچوں کو حضرت خضر علیہ السلام مار ڈالتے ہیں, قتل کر ڈالتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا, چھوٹا چھوٹا بچہ اس نے کیا قصور کیا ہے, آپ نے اس کو مار دیا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, آپ نے اس کام کو کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. انہوں نے پھر معذرت مانگی اور کہا کہ اب کے بعد میں کچھ سوال نہیں کروں گا, کچھ نہیں پوچھوں گا. پھر آگے چلتے ہیں اور ایک بستی میں جا کر گزر جاتے ہیں اور بستی والوں سے کھانا پوچھتے ہیں تو کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے بعد اسی گاؤں میں ایک دیوار گر رہا ہوتا ہے, یعنی گرنے کی طرح ہوا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ اجرت لے لیں, ہم لوگ کھا لیں گے اس پیسے سے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اس سے اجرت نہیں لیں گے. آگے چلتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس بستی والوں سے کھانا مانگا ہم لوگوں نے, لیکن کچھ کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کا کام کیا, تو کچھ پیسے لینے میں حرج کیا ہے. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے علم پر صبر نہیں کر سکتا, اب جو ہے ہم دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی, اب تو الگ ہو جائے گا, میں الگ ہو جاؤں گا. اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو کام میں نے کیا ان کا ڈیکوریشن میں تم کو بتا رہا ہوں. تو میں نے جو کشتی توڑا تھا تو وہاں کے جو بادشاہ ہے وہ ظالم بادشاہ ہے, اور ظالم بادشاہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی کشتی اچھی ہوتی ہے تو وہ کشتی کو لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں اس کو اوپر سے. اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ لے اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ لوگ روٹی کماتے رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے. اس کے بعد جو میں نے دو بچوں کو قتل کیا ہے, ان کے باپ بہت زیادہ صالح اور نیک ہے, ان کے باپ صالح اور نیک تھا, اور یہ جو ہے اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنے باپ کے اوپر جو کچھ عیب ڈالے گا جس کی بنا پر ان کے باپ کو نقصان پہنچے گا, اس لیے میں نے ان دو بچوں کو قتل کیا. اس کے بعد پھر جو دیوار کو صحیح کیا, ان کا واقعہ بیان کیا کہ یہ جو لڑکا ہے ان کے باپ بہت زیادہ نیکوکار ہیں, اچھا آدمی تھا, اور ان کے باپ نے ان کے لیے ان دیوار کے نیچے خزانے کو دبا کر رکھا ہے. اب اگر دیوار گر گئے تو ان کے خزانے کو گاؤں والے لوٹ لیں گے, اس لیے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ ان کی مال کی حفاظت ہو جائے اور بڑے ہو کر کے ان مال کے ذریعے سے وہ لوگ اچھی زندگی گزارے. تو یہ مختصر واقعہ جو ہے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا گیا. تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ علم
علم کے اوپر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں ہی بہت بڑا عالم ہوں، میں ہی بہت بڑا عالم ہوں، یہ بات اپنے زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ کون بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ علم کی کمی نہیں ہے، کتنا آپ علم حاصل کر لیں علم کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی بھر بھی اگر علم حاصل کرتے ہیں تو بھی آپ کے علم کے اندر کمی رہ جائے گی۔ اس لیے علم کے اندر کوئی کمی جو ہے، علم کے اندر جو ہے گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے علم کے اوپر کہ ہم بہت زیادہ علم جاننے والے ہیں۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کو بیان کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے نبی بشر نہیں بلکہ نور ہیں، اس چیز کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کو ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یعنی وہ انسان کی طرح انسان ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ان کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے وحی لے کر کے اور احکامات کو بیان کرتے ہیں، فرق یہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جیسا انسان ہے، انسان شکل و صورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی انسان ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ تم ایک کیا ہو؟ ایک انسان ہو، اور کہہ دو میں ہی ایک انسان ہوں جیسے تم انسان ہو۔ ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سب کا صرف ایک ہی معبود ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے، میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ جیسے انسان ہے ویسے اللہ کے نبی بھی انسان تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام عطا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر کے آتا تھا اور احکامات نازل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ملنے کا آرزو کرے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ تھی مختصر بات جو سورۃ الکہف کے بارے میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان سورہ کی خاص کر کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا کے اندر رکھ ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔